پھر حضرت عمر فاروق کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتي فإنه عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پہلی امتوں کے اندر ایک محدث ہوا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا، لیکن محدث ایک ایسی نعمت ہے، ایک ہے لفظ محدث، ایک لفظ محدث۔ محدث وہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں اللہ پاک القاء کرتے ہیں، الہام ڈالتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ محدث وہ ہے جس سے اللہ پاک خود کلام فرماتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کے اندر ایک محدث ہوا ہے، اور میری کے اندر امت کے اندر محمد جو ہے محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ، جن سے اللہ پاک خود باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، کہ میرے رب نے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، عمر میں یہ صلاحیت تھی کہ میرا رب میرے بعد عمر فاروق کو نبی بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قرآن پاک کتابی شکل میں لکھا گیا، سب سے پہلے اس کے لکھنے کے مشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے۔ جنگ یمامہ کے اندر بڑے بڑے قرآن کے قاری شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جناب ابو بکر صدیق امیر المومنین کو مشورہ دیا کہ اگر اسی طرح اللہ کے قرآن کے قاری شہید ہوتے رہے تو بہت سا قرآن کا حصہ دنیا سے غائب ہو جائے گا، تو لہذا قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھوایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا عمر میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے رہے اللہ کے امیر المومنین، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اللہ نے میرے سینے کو کھول دی۔ پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا، ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے یہ بات کی، پھر دونوں حضرات نے ان سے کہا کہ اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ پھر ان کو جناب اللہ کتابت میں لگایا اور قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ سب سے پہلے امیر المومنین عمر فاروق نے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے جتنے نبی دنیا پہ تشریف لائے، ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر فرش پہ ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے آسمانوں میں وزیر ہیں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اور زمین کے اندر میرے دونوں وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول آل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا نبی اور رسولوں کے بعد جتنے بڑی عمر والے لوگ جنت میں جائیں گے، ان سب کے سردار جنت میں جانے کے بعد ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا ٹکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور شہادت وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ کے پیغمبر نے خود اللہ سے مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ شہادت ایک ایسی نعمت ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی جنت سے نکلنا نہیں چاہے گا، ایک شہید نکلنا چاہے گا۔ اللہ شہید سے پوچھے کہ میرا بندہ جنت میں کس چیز کی کمی ہے جو جنت سے نکلنا چاہتے ہو؟ عرض کرے گا یا اللہ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن جو مزہ مجھے تیرے دین کے لیے شہادت کی موت میں آیا تھا وہ مزہ یا اللہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے خود زندگی میں شہادت کا ٹکٹ عطا فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے من سأل اللہ تعالیٰ شہادت بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ فرمایا جو بندہ سچے دل سے اللہ سے شہادت کی موت مانگتا رہا، اگر اس کو گھر بھی موت آئی اللہ اس کو قیامت والے دن شہیدوں کے سامنے کھڑا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات ہے، امی عائشہ صدیقہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے،
امی جی عائشہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، عمر پہنچتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی۔ یہ عمر وہ ہے کہ جس کے دور میں مصر فتح ہو گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا۔ وہاں پہ ایک دریا نیل یہ بند ہو جاتا، اور اس میں یہ رسم بد تھی کہ ایک نسین و جمیل لڑکی کو لیا جاتا، گھر والوں کو راضی کرتے جیسے کرتے، اس کو جناب بہترین لباس پہنا کر، ہاتھ باندھ کر، اس کو پاؤں باندھ کر دریا میں ڈالا جاتا، تب یہ دریا چالو ہوتا تھا۔ جب یہ مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا اب اسلام ساری جاہلیت کی رسمیں مٹاتا ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اب میں امیر المومنین کو یہ پیغام بھیجتا ہوں، جو عمر فاروق فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا۔ جب امیر المومنین کے پاس پیغام پہنچا تو مدینہ طیبہ سے جناب امیر المومنین عمر فاروق نے دریا نیل کو خط لکھا، فرمایا اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چالو ہوتے ہیں تو چالو ہو جا، اگر عمر کے اللہ کے حکم سے چالو نہیں ہوتا تو مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ بس جناب عمر فاروق نے فرمایا اس رکے کو پڑھ کر دریا میں ڈالنے ہیں۔ لوگ حیران ہیں، برا دریا رکے سے بھی دریا چلتے ہیں۔ شام کو حضرت عمر فاروق کا رکا ڈالا گیا اور صبح دریا نیل 16 ہاتھ پانی کے ساتھ بہنا شروع تھا، اور جب سے چلا ہے رکا ڈالا گیا آج تک دوبارہ پھر خشک بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے رکے کو دریا بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ہوا بھی مانتی ہے۔ حضرت ساریہ سپہ سالار ہے، نہاون کے میدان پہ جنگ ہو رہی ہے اور دشمن بالکل جناب پیچھے سے چڑھا، قریب تھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی۔ امیر المومنین ممبر پہ بیان فرما رہے اور فرماتے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، پہاڑ کو پشتگاہ بنا۔ جناب نے فوراً حکم دیا، آواز پہنچی کہ پہاڑ کو اپنی پشتگاہ بناؤ گے۔ لشکر پیچھے ہوا، حملہ کیا، اللہ پاک نے فتح کر دی۔ بعد میں جناب نے جب پیغام پہنچا تو پتہ چلا کہ قریب تھا کہ ہمیں شکست ہو جاتی، دشمن ہمارے اوپر چڑھ آیا تھا، لیکن جب آواز پہنچی کہ پہاڑ کو اپنی پشتگاہ بناؤ، ہم نے پیچھے پہاڑ کو پشتگاہ بنایا اور دوبارہ حملہ کیا تو اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ 350 میل تک اللہ پاک نے امیر المومنین کی آواز بغیر ٹیلی فون لائن کے ذریعے پہنچائی۔ عمر فاروق وہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر فاروق نے زمین پہ درہ مارا ہے، فرماتے ہیں وہ زمین جانتی نہیں ہے، میں عمر تیرے اوپر بیٹھ کر انصاف کر رہا ہوں، ٹھہر جا۔ زمین نے زلزلہ فوراً ختم کر دیا اور اس کے بعد زلزلہ آیا بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جیسے پانی سیلاب کا نکل آتا ہے ایسے آگ نکل آئی تو حضرت تمیمداری کو فرمایا جاؤ اس آگ کو کھو، کہ ہم تو وہ ہیں جس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی، تو کہاں سے نکل آئی ہے، واپس گھاٹی میں بند ہو جا۔ وہاں پہ چادر کے ساتھ واپس کر کے انہوں نے گھاٹی میں بند کر دی۔ بس حضرت عمر فاروق کو آگ بھی مانتی ہے، حضرت عمر فاروق کو ہوا بھی مانتی ہے، حضرت عمر فاروق کا کہنا دریا بھی مانتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا کہنا زمین بھی مانتی ہے۔ اور اللہ کا ڈر اتنے ہیں، فرماتے کاش ایک تنکا بیٹھ کر کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نے جنا بھی نہ ہوتا۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ یوسف طٰہٰ پڑھتے تھے اور قرآن کی پاک کی تلاوت کرتے ہوئے روتے تھے، کئی صفوں تک رونے کی آواز آتی۔ بعض دفعہ تہجد کی نماز میں روتے روتے گر جاتے تھے اور بیمار ہو جاتے تھے اور کئی دن بیمار پڑے رہتے۔ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ کا خوف اتنے ہے، اگر اللہ قیامت والے دن فرما دے ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، میں عمر کے دل میں رب کا اتنا ڈر ہے کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا میں عمر فاروق کی شاید نہیں۔ فرمایا مجھے اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے کہ اگر قیامت والے دن اعلان لگ جائے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا، میں عمر کو اللہ کی رحمت کی اتنی امید ہے کہ میں وہ ایک جنت میں جانے والا عمر فاروق ہی ہوں۔ ایمان نام ہی ہے اللہ کے خوف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ قرآن پاک میں کتنے ایسے واقعات ہیں، عمر نے زمین پہ مشورہ دیا، رب نے قرآن کی آیتیں۔ بدر کے قیدیوں کا مشورہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغمبر کی منشا ہوتی وہ ابو بکر صدیق کا مشورہ ہوتا، اللہ کے محبوب ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، پیغمبر کا بھی یہی ذہن تھا۔
تو حضرت عمر سے جب مشورہ ہوا تو عرض کی اللہ کے محبوب ہر ایک قیدی جتنے رشتہ دار ہیں ان کے مسلمان کو ہر ایک اس کا رشتہ دار قیدی دیا جائے اور وہ سارے ان کی گردن اڑا دے تاکہ دنیا کفر کو پتہ چل جائے کہ جو پیغمبر کا مقابلہ کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا، لیکن جب قرآن اترا تو قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کے محبوب فیصلہ وہ ہونا چاہیے تھا جو مشورہ عمر فاروق کا تھا۔ پردے کا مشورہ دیا، رب نے قرآن کا پردہ اتار دیا۔ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کا مشورہ دیا، رب نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فرما دیا۔ اور منافق عبداللہ ابن ابی کا جنازہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ عمر فاروق عرض کرتے اللہ کے محبوب کس کا جنازہ پڑھ رہے ہو؟ فرمایا عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں۔ اب پیغمبر نے اللہ اکبر کہی تو عمر فاروق ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد رب نے اعلان کیا کہ میرے محبوب جو مشورہ عمر کا فرش پر ہے وہی مشورہ عرش والے خدا کا عرش پر ہے۔ آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے اور اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک دین پھیلا ہے۔ 22 لاکھ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ ابو بکر صدیق کا 2 سال سے کچھ اوپر دن ہے، یہ خلافت کا دور تو اس میں تقریباً 11 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ حضرت عمر کا دور ہے تو میرے رب نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے اور ان کے اوپر قمیضیں تھیں، کسی کا سینے تک تھا، کسی کا سینے کا اوپر تھا۔ جب میں نے عمر فاروق کو دیکھا میرے سامنے عمر پیش کیے گئے، علیہ قمیص یجرہ، میں نے عمر کو دیکھا اس کی اتنی لمبی قمیض تھی، وہ قمیض کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا فما اول ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،